आपका जो सहाफ़ती सफ़र है इसका आगाज़ कैसे हुआ था? उसने मुझे मीडिया लाइन में लाया, हमने इकट्ठे काम किए। सहाफ़त का जो आपका सफ़र था क्या मेरे साथ शुरू हुआ था? बहुत सारे लोगों पे एक धब्बा लगता है ब्लैक मेलर्स का। अगर आप सही भी कर रहे हैं ना तो धब्बा आपके ऊपर पक्का है, चाहे वो FIR की सूरत में हो। किसी भी पॉलिटिकल एक पार्टी की कवरेज करते हैं तो दूसरी पार्टी जो आपको उस पार्टी का पिट्ठू कहना शुरू कर देते हैं। कितना मुश्किल होता है फेस करना। जी बिल्कुल, कि हमारी हुकूमत इस वक्त दरिंदा सिफ्त हो चुकी। आवाम पहले 2 वक्त की रोटी के लिए बड़ी बेताब है। देखिए, जो सहाफ़ी होता है ना, जो सहाफ़ी है, सहाफ़त का बेसिकली मकसद ये होता है कि आवाम की फलाह के लिए बोलना। शहीद कर दिया क्या? इस वक्त इमरान खान के साहब के साथ क्या हो रहा है? वो सहाफ़त नहीं है। अब्रॉड बैठे हैं, अय्याशी कर रहे हैं। ये मेरे ख्याल में कहीं पे भी नहीं थी कि मालाएं लेके जाएं और जाके गलों में डालें। अब सवाल सजाद साहब, सिर्फ एंड पे सिर्फ आपने इस मौक़िफ़ को अपने की तायद करना है कि क्या ये इजाफा ठीक था और ये नहीं होना चाहिए। ये तारीखी बेगैरती है और तारीखी इजाफा है, और हम लोग जो है एक मरतबा फिर से महंगाई की एक लहर में जो है वो दाखिल हो चुके हैं। ये खबर नहीं, ये आवाज़े हक है, यूनिक न्यूज़ सच के साथ है, आवाज़ खबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम फेस टू फेस के साथ मैं हूं मोहम्मद अरसलान। नाजरीन, फेस टू फेस एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें हम लोग जो है अवामी नुमाइंदगान, चाहे MNA हो, MPA हो, सहाफ़ी बरादरी हो या पुलिस वाले हों, सबको अपने सामने बिठाते हैं और हम उनसे करते हैं सवालात जो हम करते हैं वो होते हैं अवामी सवालात, अवाम के मफाद के लिए। तो आज इस प्रोग्राम का जो है वो बाकायदा तौर पे एक मरतबा फिर से आगाज़ कर दिया गया है, और आज मेरे साथ जो स्टूडियो में शख्सियत मौजूद हैं किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। फूल नगर के जाने माने सहाफ़ी हैं सज्जाद अनवर भट्टी साहब। भट्टी साहब, सबसे पहले तो वेलकम करते हैं आपको स्टूडियो में। शुक्रिया। भट्टी साहब, सबसे पहले तो आप मुझे थोड़ा सा बताएं कि आपका जो सहाफ़ती सफ़र है इसका आगाज़ कैसे हुआ था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा जो सहाफ़ती सफ़र है ना अरसलान साहब, वो जब मैं किसी पर जुल्म होता देखता था तो मेरे अंदर मेरा ज़मीर मुझे कहता था कि ये नहीं होना चाहिए, ये क्यों हो रहा है। और उस वक्त मैं सोचा करता था कि यार कुछ ऐसी सलाहियतें मेरे पास मौजूद हों कि मैं जुल्म के ख़िलाफ़ लड़ सकूं। इस तरह चलते चलते फिर मेरा एक उस्ताद था, उसने मुझे मीडिया लाइन में लाया, हमने इकट्ठे काम किए। बिल्कुल यहाँ पर आज मैं बताने पर मैं बिल्कुल शर्म महसूस नहीं कर रहा। मैं फ़ख्र से कहूँगा कि मैं उस बंदे का जो है वो शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने आज तक मुझे स्टेज पर ला के खड़ा किया ताकि मैं जुल्म के ख़िलाफ़ बोल सकूँ। वो कहते हैं ना कि जुल्म के ख़िलाफ़ जितना हो सके करो। ज़ुबान का जहाद भी जुल्म के ख़िलाफ़ है। अगर आप माइक लेकर निकलते हैं, सहाफ़ती फ़राइज़ सर अंजाम देते हैं, वो भी जुल्म के ख़िलाफ़ जहाद है। तो यही बस इसी चीज़ को लेकर मेरा सहाफ़ती आगाज़ जब वो शुरू हुआ था। ये कितने साल हो गए आपको सहाफ़त करते हुए? सहाफ़त बड़ा मुश्किल सफ़र है आप लोग जो कर रहे हैं। बड़ा मुश्किल सफ़र है, इसमें बड़े बड़े जो है ना वो रास्ते कठिन आते हैं। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह 8-9 साल हो गए हैं सहाफ़त करते हुए। सहाफ़त का जो आपका सफ़र था क्या मेरे साथ शुरू हुआ था? मैं एक जर्नल सा सवाल पूछना चाहता हूं। अल्हम्दुलिल्लाह हम दोनों ने इकट्ठे सहाफ़त शुरू की, और फायरिंग भी गालबन हम दोनों पे इकट्ठे हमारे ऊपर हुई। बड़े तशद्दुद हम लोगों ने फेस किए थे, बड़े बड़े मसले जो हैं वो फेस किए हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज हम इस स्टेज पर खड़े हैं कि हम आवाम की आवाज़ के लिए बोल सकते हैं। आवाम के लिए बोल सकते हैं। बिल्कुल सज्जाद, बड़े अहम सवालात होते हैं। सहाफ़ी जो होता है वो मुआशरे की आँख कान होता है। बिल्कुल। सहाफ़त में आने से पहले या सहाफ़त में आने के बाद बहुत सारे लोगों पे एक धब्बा लगता है ब्लैक मेलर्स का। आज तक आप उससे महफूज रहे हो? देखिए, ये जो है ना ये ज़माने के रस्म व रिवाज है कि सहाफ़त अगर आप सही भी कर रहे हैं ना तो धब्बा आपके ऊपर पक्का है, चाहे वो FIR की सूरत में हो, चाहे वो लोगों की बातों की सूरत में हो। आपने मेरा सवाल नहीं फेस किया। सहाफ़ी को ब्लैकमेलर कहा जाता है, आजकल के मुआशरे में हम लोग फेस करते हैं। और सेकंड चीज़ जो होती है वो सहाफ़ी जो होता है, आप भी इस चीज़ से गुजरे होंगे कि जब किसी भी पॉलिटिकल एक पार्टी की कवरेज करते हैं तो दूसरी पार्टी जो आपको उस पार्टी का पिट्ठू कहना शुरू कर देते हैं। कितना मुश्किल होता है फेस करना। जी बिल्कुल, ये बात बताएं अगर तो मुझे इंशाल्लाह मेरे सहाफ़ती कैरियर में 8 से 9 साल से लेकर अब तक कोई भी ऐसा काम जो मैंने किया हो जिसकी वजह से मेरे ऊपर ब्लैक मेलर का धब्बा लगा हो, ना कुछ ऐसा काम किया है, ना अल्हम्दुलिल्लाह कोई धब्बा लगा है और ना लगने दिया है। देखिए, ये होती है अपने बस में।
صحافت جو ہے وہ عبادت سمجھ کر کریں تو دھبا نہیں لگتا، اور سچائی کے راستے میں مشکلیں بھی آتی ہیں، اور ہم نے فیس بھی بہت ساری اور مشکلات ہم نے کی. آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے بہت ساری ایسی چیزیں فیس کی ہیں جس پہ میں مشکلات آئی، لیکن الحمدللہ سرخرو ہوئے. اس میں جو ہوتی ہے نا مفادات، یہ پیسے وغیرہ کچھ نہیں ملتا، نہ کوئی گورنمنٹ سے اور نہ چینل کی طرف سے، نہ ہم لینا چاہ رہے ہیں. کیونکہ صحافت ایک جنون ہے. نہیں، حق تو ہر بندے کا ہوتا ہے، ٹائم ہوتا ہے، پیسے لگتے ہیں، پیٹرول فیول ہر چیز کے ایکسپینسز تو آتے ہیں. سر وہ ایکسپینس سارے میں اپنی جیب سے برداشت کرتا ہوں الحمدللہ. کاروبار کیا کرتے ہیں؟ میں کاروبار، میرا اپنا بزنس ہے. کیا؟ ٹھیک ہے، اسی بزنس کو لے کر جناب میں جو ہے نا وہ صحافت کے راؤنڈ باؤنڈ چل رہا ہوں. اسٹیل ورکس سے اتنا پیسہ بن جاتا ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنے جو جنون ہے، شوق ہے، ان کو پورا کر لیں. سر جنون جو ہے نا وہ پورا کرنے کے لیے پیسہ نہیں دیکھا جاتا. ظاہر سی بات ایکسپینسز ہوتے ہیں، لیکن اگر بندے کے اندر کچھ صلاحیت موجود ہو کچھ کرنے کی، تبھی یہ دنیا کی جو رکاوٹیں یہ بندے کے آڑے نہیں آتی. دنیا کی رکاوٹیں بندے کے آڑے نہیں آتی. سجاد صاحب، صحافی کا ایک کام یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم نے معاشرے کو بڑے غور سے کلوزلی دیکھنا ہوتا ہے، ہر چیز پہ ہماری نظر ہوتی ہے. تو حالیہ اگر میں آؤں ہمارے آج کے ٹاپک کی طرف، یہ تو آپ کا تھا ایک شاندار سفر جس میں ظاہر بات ہے کہ ہر بندے کو مشکلات آتی ہیں. آپ نے بھی مشکلات فیس کی. ہر انسان مشکلات فیس کرنے کے بعد اس سٹیج پہ آتا ہے کہ آج فیس ٹو فیس پروگرام میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں اور آپ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکتے ہیں اور دعوے کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں. آپ کے دعوے میں کتنی سچائی تھی یا آپ کے دعوے کتنے سچائی پر مبنی ہیں، یہ تو ہمیں لوگ کومنٹ سیکشن میں بھی بتا دیں گے، کیونکہ آپ کے جو علاقے میں لوگ آپ کو جانتے ہیں. سجاد صاحب، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 137 روپے اور کچھ پیسے اضافہ کر دیا گیا گورنمنٹ کی جانب سے، اس پہ آپ کا کیا موقف ہے؟ دیکھیے رشان، بات یہ ہے کہ ہماری حکومت اس وقت درندہ صفت ہو چکی ہے. سب سے جو مین بات ہے کہ ایران میں جنگ کا ماحول ہے. ٹھیک ہے، ایران کئی بار انکریکٹ ہوا ہے، کئی بار اس میں بڑے بڑے جو ہے نا وہ بچال آئے ہیں ایران میں، لیکن ایسا حال جو پاکستان کا اس وقت ہے وہ تب بھی نہیں تھا. نہیں، ایران میں تو کہتے ہیں کہ پیٹرول کی پروڈکشن ان کی اپنی ہے، پاکستان میں تو اپنا پیٹرول نہیں ہے نا. سر پاکستان میں اپنا پیٹرول نہیں ہے، یہ بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن پاکستان کو پیٹرول جس حساب سے مل رہا ہے یہ اس سے حساب سے دگنا چگنا کر کے دے رہے ہیں عوام کو. کیوں؟ عوام پہلے 2 وقت کی روٹی کے لیے بڑی بےتاب ہے. نہیں، آپ کو لگتا ہے کہ جو حالات جا رہے ہیں گورنمنٹ زیادتی کر رہی ہے پاکستان کی، گورنمنٹ سراسر زیادتی کر رہی ہے پاکستان کے، بالکل گورنمنٹ آف پاکستان کی جانب سے جو حالیہ 137 روپے کا ایک ساتھ اضافہ کیا گیا ہے. تو ماضی میں یہی جو بندے تھے ہمارے، یہی بندے کہہ رہے تھے کہ 10 روپے بھی پیٹرول بڑھے. تو سجاد صاحب، آپ کی میں فیس بک پہ دیکھتا رہتا ہوں اکثر، تو کافی جنون کی حد تک آپ صحافت کرتے ہیں، خطرات آتے رہتے ہیں، گورنمنٹ کو للکار رہے ہوتے ہیں آپ. تو دیکھیں، جو صحافی ہوتا ہے نا، جو صحافی ہے، صحافت کا بیسیکلی مقصد یہ ہوتا ہے کہ عوام کی فلاح کے لیے بولنا. اگر صحافی عوام کی فلاح کے لیے نہیں بول رہا، یا صحافی کی جیب گرم کر دی جاتی ہے، یا صحافی کو کچھ ایسے بندھن وا دیے جاتے ہیں جس کے لیے وہ بول نہیں سکتا، الحمدللہ میرے میں وہ نہیں ہے. نہیں، جیب گرم سے آپ کا کیا مطلب ہے؟ جیب گرم، آپ نے ایک پوائنٹ خود ہی دے دیا، جیب گرم. جیب گرم، ہمارے اس شہر میں، ہماری اس تحصیل میں ایسے بندے بھی موجود ہیں کو جو ایک حکومت تھی عمران خان صاحب کی، یہ میں سیاست سے آؤٹ ہو کے بات کر رہا ہوں، یہ میرے کوئی سیاسی بیان نہیں، کوئی سیاست سے کوئی تعلق نہیں. صحافی کا سیاست سے تعلق ہی نہیں جو ہوتی ہے وہ نیوٹرل ہوتی ہے. صحافت تو ستون ہے چوتھا. صحافت ملک کا چوتھا ستون ہے، لیکن آپ دیکھیں نا صحافت کیا ارشد شریف کے ساتھ کیا ہوا؟ کیا وہ صحافت نہیں تھی؟ شہید کر دیا گیا. اس وقت عمران ریاض خان کے صاحب کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ وہ صحافت نہیں ہے. ابراڈ بیٹھے ہوئے عیاشی کر رہے ہیں. یہ سب نیچے سے لے کر اوپر تک جو طبقہ صحافت کا ہے، مجھے یہ بتائیں کہ ان میں سے سیو کون ہے؟ نہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ آج کا جو صحافی ہے یہ صحافت کر رہا ہے؟ کہیں حد تک آپ خود سے آج کل کا جو صحافی ہے نا رشان، وہ صحافت نہیں کر رہا. یہی تو مسئلہ ہے. میں ڈائریکٹلی فیس ٹو فیس یہ بات کر رہا ہوں کہ آج کل کا صحافی صحافت نہیں کر رہا. آج کل کا صحافی صحافت کر رہا ہے اپنے کاروبار کو چھپانے کے لیے، بلیک میل دھندے کرنے کے لیے، یا کسی کوبا خانوں سے منتھلیاں وصول کرنے کے لیے، یا کچھ ایسے پوائنٹس آف ویو ہیں ان میں جو میں یہاں پر شیئر نہیں کر سکتا. بڑا سنجیدہ قسم کا الزام لگا رہے ہیں سجاد صاحب. میں کوبا خانوں سے ذمہ داری سے قبول کرتا ہوں. نہیں، کوبا خانوں سے منتھلیوں کی آپ بات کر رہے ہیں. آپ کے شہر میں بھی کچھ ایسے صحافی ہوں گے، ظاہر بات ہے. ہر شہر میں ہے. کس شہر میں نہیں ہے؟ کس تحصیل میں نہیں ہے؟
بلیک میلنگ کا تو مجھے بالکل آئیڈیا تھا، کبا خانوں سے منتھلیاں، بہت شرمناک یہ صحافت کو آپ ٹوٹل صحافت جو ہے اسی بات کی مثال یہ ہے کہ ایک حکومت تھی جو کہتی تھی کہ جناب اشیاء خرد و نوش اور پٹرول کی قیمتوں میں اگر اضافہ بڑھے تو سمجھ لیجیے کہ ملک کا وزیر اعظم چور ہے. وہ تو بالکل ہم بات رہ گئی اب صحافت کی. صحافت کی بات یہ ہے جو جناب کوئی نیا آفیسر کوئی تعینات ہوتا ہے، بجائے کہ ہم جا کے اسے پوچھیں یا اس سے بتائیں کہ ہمارے شہر کے یہ مسائل ہیں، ہم ان کے گلے میں جا کے مالا ڈالتے ہیں. بغیرتی ہے ٹوٹل. یہ مالا ڈالنے والا جو ہے یہ میرے خیال میں یہ کہیں پہ بھی جو جرنلزم پڑھ کے آئے ہیں سینئر صحافی، اگر کسی نے جرنلزم پڑھی ہے، میں پڑھائی کی طرف بھی آؤں گا، پڑھائی کتنی ضروری ہے، یہ میرے خیال میں کہیں پہ بھی نہیں تھی کہ مالائیں لے کے جائیں اور جا کے گلوں میں ڈالیں. اگر جرنلزم کی کتابوں میں یہ چیز مینشن ہے تو خدا را یہ مجھے آ کے پوائنٹ آؤٹ لازمی کروا دیجیے گا کہ ایس ایچ اوز کی خوشامد کرنا یا سرکاری آفیسران کی خوشامد کرنا یہ پوائنٹ ہے، یہ میں سارے صحافیوں کے لیے یہاں پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں. اور سیکنڈ چیز، وزیر تعلیم رانا سکندر حیات خان صاحب ہے غالباً، جی ایک بڑا فیمس آرٹیکل ہوا تھا جس میں یہ تھا کہ جو تعلیم ہے جرنلزم کس کو تو کلوز کر دینا چاہیے، صحافی بننے کے لیے تعلیم ضروری ہے. صحافی بننے کے لیے تعلیم بہت ضروری ہے. تعلیم ضروری ہے. تعلیم ضروری ہے. اور صحافت کی تعلیم ہی اگر تعلیم ہی ہمیں بتاتی ہے کہ ہم نے اپنے شاہر کے مسائل کیسے اجاگر کرنے ہیں، کیسے ہم نے جب کسی ادارے سے جا کے کسی افسر سے ملنا ہے، بجائے کہ ان کو ہم اپنا پروٹوکول دیں، جی صاحب ہیں جی یہ ہیں جی وہ ہیں یہ بڑے خوددار ہیں جی، ہاں یہ ذاتی تعلق ہوتے ہیں، لیکن صحافت کے اندر یہ نہیں ہے. صحافت کے اندر جب کسی کے ساتھ ملنے جایا کرتے ہیں تو اس کو اپنے شہر کے مسائل اس کے سامنے رکھتے ہیں کہ سر ہمارے شہر کے یہ مسائل ہیں. اب یہ دیکھ لیں یہ پھول نگر کا شہر ہے، یہ 2 وزارتوں کا مالک ہے، وزیر قانون بھی پھول نگر شہر کا ہے اور وزیر تعلیم بھی پھول نگر شہر کا ہے. لیکن پھول نگر کے کیا حالات ہیں؟ سڑکیں نہیں ہیں. سڑکیں ایک جگہ پر تقریباً عموماً میں جب سے دیکھ رہا ہوں پانی کھڑا ہوتا ہے. کون سی جگہ پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں؟ پوائنٹ آف کرتے ہیں جہاں روڈ ہے عرفان بلال مل کے سامنے، پھول نگر 22 والی سائڈ پہ اکثر وہاں پہ پانی کھڑا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور ہماری سی ایم صاحبہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ شعیب پانی کہاں کھڑا ہے، یہ بات بڑی وائرل ہوئی ہے، لیکن کہ شعیب کو ادھر یہ شعیب والا ٹاپک ہے. بالکل میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کی طرف سے جاج صاحب آؤں گا. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں جو حالیہ اضافہ ہوا ہے اس پہ صحافی برادری کا کیا رد عمل آیا ہے، یا پھر خوشامد والی جو میں بات کر رہا تھا وہی ہوئی ہے؟ ابھی تک پارٹیاں ایک دوسرے کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں، صحافی ڈیفینڈ کر رہے ہوتے ہیں. آشان دیکھیں اس میں بات وہی ہے جو میں نے پہلے کی تھی کہ اگر صحافی یکجہاں ہو یا صحافت میں بات کرنے کی ہو ویلیو ہو، میں اس ٹاپک پہ بات کر سکتا ہوں، یہ کب ہوگا جب صحافی خوددار ہوگا. اس وقت ہمارے معاشرے کا صحافی خوددار نہیں ہے، وہ کسی نہ کسی پارٹی کسی نہ کسی بوجھ کے تلے دبا ہوا ہے جو بوجھ اس کو بات نہیں کرنے دیتا. ابھی پٹرول مہنگا ہوا ہے، مجھے بتائیں کس صحافی نے بات کی؟ حالانکہ صحافت کا حق ہے، میں نے تو اس پہ عوام کی رائے اس پہ ایک بڑا فیمس شعر کرنا اڑا کے رکھ دیا. ہاں آپ کی طرف سے کیا رد عمل ہے پیٹرول مہنگا ہونے پہ؟ عوام کا کیا رد عمل؟ عوام سے آپ کتنا ملے ہیں جا کے؟ عوام تو رو رہی ہے. میں صبح سے عوام سے مل رہا ہوں، عوام کی باتیں سن رہا ہوں، عوام کو باتیں کر رہا ہوں، عوام کی سن بھی رہا ہوں، اپنی سنا بھی رہا ہوں. میرا اور عوام کا رد عمل یہی ہے کہ اس بڑھتی ہوئی پیٹرول کی قیمتوں کو واپس لیا جائے. ایک مزدور جتنی بے شرمی سے یہ کام سر انجام دیا گیا ہے، یہی لوگ جو کہتے تھے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 10 روپے راتوں رات کے اندھیرے میں ڈاکہ ڈالا جائے، اور کوئی شریف صاحب تھے ان کو تو نیند ہی نہیں آتی تھی، وہ مر تو نہیں گئے؟ جا کے ذرا یہ کنفرم کیا کہ وہ زندہ ہے. ابھی بھی سوشل میڈیا پہ یہ ویڈیو چل رہی ہیں کہ رات کے اندھیرے میں جو ڈاکہ ڈلے اس کا وزیر اعظم چور ہے. خدارا اب اپنے الفاظ پر خود ہی غور کر لو، خدا کا واسطہ ہے تمہیں. یہ عوام کی زندگی کیوں جیرن بنا دی؟ 2 وقت کی روٹی تو پہلے ہی میسر نہیں تھی عوام کو. آپ مجھے بتائیں 137 روپے پیٹرول بڑھا ہے، اس کے ساتھ کون کون سی چیزیں بڑھیں گی؟ پوری ضروریات زندگی کی تمام چیزیں بڑھ جائیں گی. بڑے مہنگائی کی نئی لہر میں ہم لوگ داخل ہو چکے ہیں. اس میں ایک بڑا پوائنٹ آف ویو ہے، اشرافیہ کا کیا نقصان ہوگا؟ نہیں میں اشرافیہ میں آپ کن لوگوں کو کہہ رہے ہیں؟ اشرافیہ ہماری ملک کے اشرافیہ ایوانوں میں بیٹھے ہوئے بنارسی ٹھگ. آپ بنارسی ٹھگوں کی بات کر رہے ہیں. پاکستان میں جب بھی بجٹ لانچ ہوا، بجٹ آیا، انہوں نے بجٹ پیش کیا، مجھے یہ بتائیں کہ غریب آدمی میں اس کو کیا فائدہ ہوا؟
तनख्वाह कोई फायदा नहीं हुआ। तनख्वाह बढ़ती है 10-15 हज़ार, तो सर तनख्वाहें 10-15, आपने 15,000 तनख्वाहें बढ़वाई, बजट में 15,000 तनख्वाह बढ़ गई। 15,000 से लेकर आप मुझे बताएं कोई ज़रूरत ज़िंदगी का जो सामान है वो 30% बढ़ जाता है, क्या करेंगे उस 15% को? टैक्सों की भरमार आती है पाकिस्तानी अवाम पे। जाहिर सी बात है, अब रात के पेट्रोल बढ़ा है, हाल ही में कीमतें बढ़ गई, ट्रांसपोर्ट की कीमतें बढ़ गई, किरायों में 60% तक इजाफा हुआ है। 60 से 65% तक किरायों में इजाफा हो गया है। और अब मुझे बताएं जो 15,000 बजट में इन्होंने तनख्वाहें बढ़ाई हैं, क्या वो मैच करता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक सरकारी ऑफिसर को एक छोटी गाड़ी लेकर जो बड़ी गाड़ी दे दी जाती है, क्या उसमें पेट्रोल खर्च नहीं होता? तो अगर पेट्रोल की बचत करनी है, वो अफसर है, वो पाकिस्तानी अवाम थोड़ी है, वो तो अफसर है। अफसर है। अफसर किन्होंने बनाए हैं, किन की बेस पे अफसर है, किन के टैक्स से वो तनख्वाहें लेते हैं? पढ़ लिख के आए हैं। पढ़ लिख के आए हैं, पढ़ लिख के इसलिए आए हैं कि गरीब आदमी का गला मजीद घोंटे। तो उन्होंने जो पैसे लगाए वो पूरे कहाँ से करने हैं? मुझे ये सरा बड़ी यही तो दिलचस्प बात है बहस छेड़ दी ना आपने कि वो अफसर बनता है पाकिस्तान में रिश्वत देकर, और जो रिश्वत देकर बनता है वो फिर जनाब रिश्वत के पैसे जो होते हैं वो डबल ट्रिपल करके निकालता है। किससे निकालता है? वो आवाम से निकालता है। ये कौन से ऑफिसरान के CSS के जो मुकाबले के इम्तिहानात पास करके आ रहे हैं, वो उनको आप इसमें कैलकुलेट नहीं कर सकते। नहीं, उसमें इनको कैलकुलेट नहीं कर सकते। लेकिन अय्याशियाँ तो उनको भी मिलती हैं। अय्याशियाँ मिलती हैं, लेकिन पाकिस्तान का हाल तब तक सही नहीं होगा जब तक ये जो है ना अशराफिया, इनकी अय्याशियाँ हद में नहीं रहेंगी। अगर हद में रहें, देखिए एक आम आदमी है, मेरी बात सुनो, एक आम आदमी है, उसके पास क्या होगा? कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ी होगी, कितना फ्यूल खर्च करेगी? मेरे पास तो मोटर बाइक है, मुझे ये कोई MNA देख रहा है तो गाड़ी ज़रा डोनेट कर दे। अल्लाह करे। मैं वज़ीर तालीम को कहूँगा, मैं बड़े प्रोग्राम्स किए हैं मैंने इनके। अच्छा, शायद गालबन ये जो इमरान खान की गवर्नमेंट वाला मार्च था वो भी हमने किया था, और वही जो आज दूसरी पार्टी लगा रही है, इन्हीं की बयान लगा रही है कि इन्होंने जो है ये कहा था कि महंगाई की है, आवाम की दुहाई है, ये बर्तन आए थे सामने, वो मैंने आप लोगों के तब इंटरव्यूज चलाए थे। आज आप लोग मुझे बताएं कि मैं क्या इसके हवाले से कवरेज कर सकता हूं। ये मेरा वज़ीर तालीम के लिए और वज़ीर कानून के लिए स्पेशल पॉइंट ऑफ व्यू है। मुझे क्या ये प्रोग्राम करने के बाद जब वो मैं सेफ रहूंगा? सजाद साहब आप खुद बता दें। सेफ रहना तो मुश्किल है। और दूसरी बात मैं आपसे ये करूँगा कि आप गाड़ी का मुतालबा ना करें। मिल जाएगी। अगर गाड़ी आपको मिलेगी तो आप कैसे बोल लेंगे? कैसे वो आवाम जो आपके पास नहीं, वो सबको तो मिलती है। सहाफ़ी जो है उनके पास जाते हैं, हम लोग पास तो नहीं ना जा सकते, हम ऐसे सामने बिठा सकते हैं फेस टू फेस प्रोग्राम में। सर कभी इंशाल्लाह मौका मिला तो हम सामने बिठाएंगे अपने, हम वो साफ़ी हैं। ये जी मैं राना सिकंदर साहब तो शायद टाइम मुश्किल दे, फैसल हयात खान साहब और राना इकबाल साहब के जो बेटे हैं, मैं उनके साथ ज़रूर ये लाइन अप करूँगा अपना पॉडकास्ट, उनसे ज़रूर मैं ये गाड़ी का मुतालबा करूँगा, मुझे मिलेगी। मुश्किल नहीं है। आप, मेरा ये मशवरा है कि आप गाड़ी का मुतालबा करने के बजाय इनको सामने बिठाएं और शहर के मसाइल उजागर करें। मसाइल तो हम लोग उजागर कर ही रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर मसाइल फायदा कहाँ पे, सहाफ़ी को कहाँ पे फायदा? ये मैं कुछ लोगों को पॉइंट आउट कर रहा था, जो लोग जाके डिमांड्स कर रहे होते हैं वहाँ पे, उसके बाद वो हमारी तरह बोल नहीं सकते। लेकिन हम लोग सिर्फ ये कहते हैं हम क्वेश्चंस करेंगे, और हम लोग जो है जब क्वेश्चंस कर रहे होंगे उसके बाद हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ फेस टू फेस में जवाब चाहिए, और हम लोगों की श्योरिटी चाहिए कि हम लोगों को उसके बाद नुकसान किसी किस्म का नहीं पहुंचेगा, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा ताकतवर है और हम बहुत ज़्यादा कमज़ोर लोग हैं। कमज़ोर तबका जो है वो हमेशा जो है पिसा ही है। लेकिन इंटरव्यूज़ मैंने माजी में किए हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। माजी में हुआ है, सब कुछ हुआ है, फायरिंग भी हुई है, अगवा भी हुए हैं। नहीं, वो हम किसी और वो मसले और थे, वो मसले और थे, लेकिन यहाँ पर मसला बड़ा संगीन है। यहाँ पर मसला उन लोगों के साथ है जो हद से ज़्यादा ताकतवर है। समझ रहे हैं मेरी बात? अच्छा, यहाँ पर हम लोग टॉपिक सेट रहे हैं सजाद साहब जी। पेट्रोलियम मस्तवाद पे वापस आएंगे। पेट्रोलियम मस्तवाद की कीमतों के लिए आप हुकूमत को क्या मशवरा देना चाहेंगे? ताहाल जो इतना इजाफा ये वापस तो कभी नहीं लेंगे। हुकूमत जो है वो किसी का मशवरा तो मानती नहीं फ़िलहाल, लेकिन मोदबाना गुजारिश करूँगा कि ए हुकूमत वक़्त, खुदा का वास्ता है, ये जो 2 वक्त की रोटी हम खा रहे हैं, हमारे समेत हम भी इंसान हैं, 2 वक्त की रोटी जो अपनी मेहनत करके खा रहे हैं, खुदारा उसे हमें खाने दें, और हमें हमारी ज़िंदगी जो है वो इसी हिसाब से जीने दें कि हमसे हमारी ज़िंदगी ना छीनी जाए। एक गरीब आदमी, मेरी बात सुने, किस चीज़ का टैक्स नहीं देता? वो हर चीज़ का टैक्स सुबह उठता है, बोले वो गोबर तक का टैक्स, गोबर का टैक्स अभी हालिया में गोबर का टैक्स आयद हुआ है।
ہاں، اور جو ویوز آئیں گے اس پہ بھی 195 روپے 175 روپے غالباً اس طرح سے ٹیکس دینا پڑے گا. ہمیں ویوز سے کوئی کمائی نہیں ہوتی. واللہ میں یہ آن ریکارڈ بات کر رہا ہوں کہ فیس ٹو فیس پروگرام یا ہماری جو میڈیا ٹیم ہے, جتنی بھی ٹیم ہے, ہم لوگ ویوز سے بالکل پیسے نہیں کماتے. خدا کا واسطہ ہے, ہم لوگ کہاں سے ٹیکس دیں گے؟ گوبر پہ ٹیکس ہے جی, جانور گوبر دیتے ہیں اس کے بھی ٹیکس ہے. ابھی سانس لینے پر بھی ٹیکس لگے گا. اگر ہماری صحافی برادری یہاں پر جھنجھوڑ کے سوال نہیں کرے گی تو ہماری سانس لینے پر بھی ٹیکس لگے گا. یہ میں بات بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. اگر صحافی برادری اٹھ کے کھڑی ہوتی ہے, آکسیجن تو قدرتی ہے, آکسیجن پہ کیسے ٹیکس لگائیں گے؟ یہاں پر علی محمد صاحب جو ہے نا, انہوں نے ایک شعر کہا تھا, بڑا جو ہے نا وہ گردش کیا, بڑا وہ وائرل چیز تھی, وائرل چیز تھی. لیکن ابھی کوئی بھی وہ شعر بولے وہ کہیں گے یہ پٹھیا کا بندہ ہے. نہیں, ہم لوگ تو نیوٹرل ہیں. میں تو یہ بتا رہا ہوں, صحافی میں نے ہوتا ہی سردار نیوٹرل ہے. صاحبان, صحافی نہ کبھی کسی کے ڈیروں پہ جا کے بیٹھتا ہے, نہیں کبھی صحافی نہ کبھی کسی کے پاس جائے گا. صحافی کا تھانے سے تعلق ہی نہیں ہوتا. تعلق ہوتا ہے تو صرف اس بات کا کہ سر فلاں بندہ کمزور ہے, وہ آپ کے پاس آیا تھا, آپ نے لوز ٹاکنگ کی ہے, اس کی داد رسی کریں, اس کی داد رسی کریں. میں نے اپنے کریئر میں سجاد صاحب, ہم نے سردار صاحبان, رانا صاحبان اور جتنے بھی ہمارے مقامی ایم این اے, ایم پی اے, اس کے علاوہ ہم نے انٹل کوہاٹ ہم لوگوں نے جا کے کوریج کیا ہے, پورے پاکستان کی کوریج کیا ہے. لیکن جو آپ الزامات لگا رہے ہیں صحافی پر, سارے صحافی تھوڑی ایسے کر رہے ہوتے ہیں. سر سارے صحافی نہیں ایسے کرتے. جو صحافی ہوتا ہے وہ ایسے کرتا ہی نہیں, یہ صحافی کا کام ہوتا ہے. صحافی کا تو مطلب ہی بڑا اونچا ہے. کیا صحافت آج سے 1400 سال پہلے نہیں تھی؟ صحافت تو ازل سے آ رہی ہے. ازل سے آ رہی ہے نا. اس وقت صحافت کیسی تھی اور اب کی صحافت کیسی ہے؟ ابھی صحافی اپنے دفتر میں بیٹھا ہوتا ہے, اس کو پیسے آ رہے ہیں, کیوں؟ یہ صحافت ہے. اگر یہ صحافت کرنی ہے تو صحافت کو بدنام نہ کیا جائے. یہ جو طریقے ہیں پیسے دفتروں میں آنے والے, یہ مجھے بھی ذرا بتا دیں. میں خود پریشان ہو رہا ہوں کہ میرے پاس کیوں نہیں اس طرح سے پیسے آتے. یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ طریقے ہمارے پاس نہیں آئے, نہ ہم نے ان کو چنا ہے. ہم نے چنا ہے عوام کا رستہ, کہ عوام ہمارے پاس آتی ہے. بڑی رسپانسبلٹی ہوتی ہے صحافی پہ. آپ جو الزامات لگا رہے ہیں کہ صحافی جو ہے وہ حرام کا پیسہ کما کے کھا رہے ہوتے ہیں, بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے. ظاہر سی بات ہے. یہ منتلیاں لینا اور یہ کبا خانوں کی منتلیاں بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے. ابھی آپ مجھے بتائیں, ہر شہر میں ہمارے شہر کی بات نہیں کر رہا, ہر شہر میں کیا کچھ نہیں ہے؟ کیا وہاں پر صحافی بولتا ہے؟ نہیں بولتے بھی یا نہیں بھی بولتے. مسائل تو مسائل اجاگر کرنا الگ بات ہے, لیکن جس چیز کا پتہ ہے اس چیز کو دیکھ کر خاموش ہونا کیا ہے؟ بغیرتی. تو کیوں ہو رہی؟ جو لوگ کر رہے ہیں وہ صحافی بھی ہیں کیا؟ یہ آپ لوگ مجھے اس بات کا جواب دے دیں کہ معاشرے میں صحافی, اوریجنل صحافی ہے کتنے پرسنٹ؟ مجھے اس بات کا جواب دیں. صحافی جو ہے نا, اوریجنل پرسنٹ صحافی, یہ تو میرے خیال سے ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتا. میں نے آپ کو پہلے واضح کیا ہے کہ صحافی آج کل کسی ٹی وی چینلز کا یا کسی اخبار کا کارڈ اس لیے بنواتے ہیں کہ ان کا کاروبار سیو ہو سکے. میں صرف اور صرف یہ وزیر تعلیم کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں, ان کے گوش گزار کروں گا کہ رانا صاحب, میں نے بہت سارے پڑھے لکھے نوجوان جو جرنلزم میں آتے ہیں, اور اگر کوئی یہ میرے بات سن رہا وہ اس بات سے اتفاق کرے گا, جرنلزم پڑھنے کے بعد جرنلسٹ بن ہی نہیں سکتا اس سوسائٹی میں رہ کے. کس کے خلاف بولے گا؟ آپ کی گورنمنٹ ہے آپ ماریں گے, دوسری پارٹی کی گورنمنٹ آئے گی وہ مارے گی. صحافی مار کھانے کے لیے ہے. اور یہ جن کے پاس کارڈز ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو خوشامد کرتے ہیں. کوئی پی ٹی آئی کی خوشامد کر رہا ہے, کوئی نون لیگ کی خوشامد کر رہا ہے, تو یہ صحافت تھوڑی کر رہے ہیں. میں نے ایسے صحافی بھی دیکھے ہیں کہ جن کے پاس جو غریب بندہ ہوتا ہے نا, جو سفید پوش ہوتا ہے, وہ بلا جھجک آتا ہے. اس لیے آتا ہے, اس سوچ کو لے کر آتا ہے کہ میں فلاں بندے کے پاس جا رہا ہوں, میرا مسئلہ حل ہوگا. اور وہ کب صحافت کا جو ہے وہ رستہ اختیار کرتا ہے؟ جب وہ ہر اداروں سے پٹ چکا ہوتا ہے, پولیس سے وہ پٹ چکا ہوتا ہے, ہر وابٹا سے وہ پٹ چکا ہوتا ہے. اب حال ہی میں ایک دکان کو آگ لگی ہمارے شہر پھول نگر میں. کیا تھا وہ؟ وابٹا کی غفلت تھی. ہر بندے کے منہ سے یہ نکلیا کہ یہ وابٹا کی غفلت ہے, یہ شارٹ سرکٹ ہوا ہے. کیوں؟ وابڈا کا کیا بگاڑ دیا آپ نے؟ کچھ نہیں. تو یہی تو مسئلہ ہے, صحافت کے مسئلہ ہے. لیکن حالیہ جو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے اور مہنگائی کی ایک لہر میں ہم لوگ داخل ہو چکے ہیں. اب سوال سجاد صاحب, صرف اینڈ پہ صرف آپ نے اس موقف کو اپنے کی تائید کرنے ہیں کہ کیا یہ اضافہ ٹھیک تھا
یا تردید کر دیں کہ اگر ٹھیک نہیں تھا تو کیوں ٹھیک نہیں تھا؟ 1 منٹ میں آپ اس کو ذرا ایکسپلین کر دیں۔ میں اس ہونے والے فیصلے کا تردید کرتا ہوں، یہ بالکل غلط ہے اور یہ سراسر زیادتی ہے عوام کی۔ یہ عوام کے سروں پر وہ بمب گرایا ہے جس کا عوام بوجھ اٹھا ہی نہیں سکتی۔ یہ عوام اس بمب کے تلے دب جائے گی۔ کیوں ہے؟ خدا را اپنی عوام کا سوچیں، کسی بھی ملک چلے جائیں، آؤٹ آف کنٹری کسی بھی ملک کی تاریخ پڑھ لیں، کیا ایسا ہے؟ 137 روپے تاریخی اضافہ ہے، یہ تاریخی اضافہ، اور یہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ تاریخی بےغیرتی ہے اور تاریخی اضافہ ہے، اور ہم لوگ جو ہے ایک مرتبہ پھر سے مہنگائی کی ایک لہر میں جو ہے وہ داخل ہو چکے ہیں۔ یہ تھا ناظرین آج کا ہمارا پروگرام۔ سجاد بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ اور ناظرین باتیں بہت ساری ہوتی ہیں ہمارے پاس کرنے کے لیے، لیکن جو ہے وقت کی قلت کو بھی ہم نے مد نظر رکھنا ہوتا ہے۔ سجاد بہت شکریہ کہ آپ آئے اور آپ نے اتنی قیمتی باتیں کی۔ صحافت کو جو ہے آپ نے وہ بھی باور صحافیوں کو بھی کروا دیا کہ صحافت جب تک نہیں کریں گے تو کچھ جو نیا خون آ رہا ہے وہ بالکل جو ہے وہ حق اور سچ کے راستے پہ چلنے کی اہلیت رکھتا ہے، اور جو نااہل لوگ جو ہے وہ ڈیفرنٹ گروپوں میں تقسیم ہو کے جو ہے وہ لوگوں کو بلیک میل کرتے ہیں، ان کی بھی شامت جو ہے وہ ان قریب جو ہے وہ آنے والی ہے۔ تو اسی کے ساتھ مجھے دیجیے گا اجازت، اپنا رکھیے گا خیال، اللہ حافظ۔ یہ خبر نہیں